دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جیکوبین ایج کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایج 1603 سے 1625 تک تھی اور اس ایج میں انگلینڈ کا کراؤن جون سا تھا وہ کنگ جیمز فرسٹ کے پاس تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کنگ کا نیم جیمز ہے اور ٹائم پیریڈ کو جیکوبین کہتے ہیں، تو یہ کیسے؟ بیسیکلی اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ جو نیم ہے جیمز، اسے لیٹن میں جیکوبس کہتے ہیں، تو اس ایج کا نیم لیٹن ورڈ جیکوبس سے لیا گیا ہے، مطلب جیکوبس سے جیکوبین بن گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ایج کا نیم کیسے پڑا۔ اب کنگ جیمز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تھے کون۔ بیسیکلی یہ جو جیمز فرسٹ تھے یہ اسکاٹ لینڈ کے بھی کنگ تھے ایز اے جیمز سکستھ۔ انگلینڈ میں جیمز نیم کا پہلے کوئی کنگ نہیں تھا، تو اس لیے انہیں انگلینڈ میں جیمز فرسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں جیمز نام کے پہلے 5 کنگ گزر چکے تھے، تو انہیں اسکاٹ لینڈ میں جیمز سکستھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے پاس انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا کراؤن تھا، اور اس وقت جو آئرلینڈ تھا وہ بھی انگلینڈ کا حصہ تھا۔ یہ جو جیمز تھے یہ کوئین ایلزابتھ کے ریلیٹیو تھے۔ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ریلیٹیو تھے ان کے۔ بیسیکلی جب انگلینڈ کے کنگ تھے ہنری 7، ان کا ایک بیٹا تھا ہنری 8 اور ایک ان کی بیٹی تھی مارگریٹ ٹیوڈر۔ جو ہنری 8 تھا وہ تو انگلینڈ کا کنگ بن گیا تھا، جس کی آگے پھر ایلزابتھ بیٹی ہوتی ہیں، لیکن جو مارگریٹ ٹیوڈر تھیں وہ اسکاٹ لینڈ کے کنگ جیمز فورتھ کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ اب ان دونوں کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام جیمز ففتھ رکھا جاتا ہے۔ اب جو یہ جیمز ففتھ ہے یہ میری فرسٹ کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ یہ میری فرسٹ اور ہیں، آپ نے پزل نہیں ہونا، یہ بلیڈی میری نہیں ہے، یہ اور میری تھیں۔ اب ان جیمز ففتھ اور میری فرسٹ کا ایک بیٹا ہوتا ہے جسے جیمز سکستھ اسکاٹ لینڈ میں کہتے ہیں، اور جو پھر انگلینڈ کا کنگ بن جاتا ہے ایز اے جیمز فرسٹ، جس کو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں۔ یہ 1566 میں پیدا ہوئے اور 1567 میں صرف 13 ماہ کی عمر میں یہ اسکاٹ لینڈ کے کنگ بن گئے۔ 1567 میں جب یہ کنگ بنے تو ظاہری سی بات تھی کہ ایک 13 ماہ کا بچہ تو ایک ملک کو نہیں چلا سکتا تھا، تو 4 ڈیفرنٹ گورنرز نے 1578 تک ان کی وراثت اسکاٹ لینڈ کو سنبھالے رکھا۔ 1578 میں انہیں کنگ بنا دیا گیا، لیکن 1583 میں جا کر انہیں فل کنٹرول حاصل ہوا تھا، اور پھر 1603 میں انہیں انگلینڈ اور آئرلینڈ کا کراؤن بھی حاصل ہو گیا۔ اب جب یہ جیمز فرسٹ انگلینڈ کے کنگ بنتے ہیں تو انگلینڈ والے اس بات سے شروعات میں خوش نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ایک فارنر تھے اور لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی آ کر ان پر رول کرے۔ سب سے زیادہ کنگ جیمز کا کانفلکٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ کے ساتھ تھا، جو کہ ان کی ڈیتھ تک چلتے ہی رہا تھا۔ ایک ٹرم آتی ہے گن پاؤڈر پلاٹ، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک ناکام کوشش تھی جو 1605 میں کنگ جیمز کو مارنے کے لیے کی گئی تھی۔ کنگ جیمز جو کہ پروٹیسٹنٹ تھے تو ایک کیتھولکس کا گروپ تھا جس کا لیڈر تھا رابرٹ کیٹس بے۔ یہ گروپ یہ چاہتا تھا کہ اس پروٹیسٹنٹ کنگ کو مار دیں تاکہ کوئی کیتھولک بندہ کنگ بن جائے، تو یہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک پلان بناتے ہیں کہ 5 نومبر 1605 کو پارلیمنٹ کے افتتاح کے دوران ہاؤس آف لارڈ کو ایکسپلوسیوز یعنی کہ دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیں گے۔ تو یہ ایسے کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بیسمنٹ کو ایکسپلوسیو سے بھر دیتے ہیں اور 5 نومبر 1605 کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس گینگ میں ایک بندہ ہوتا ہے وہ غداری کر دیتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ ایک انونیمس لیٹر لکھتا ہے 26 اکتوبر 1605 کو ولیم پارکر کو۔ اس لیٹر میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جو سا 5 نومبر کو پارلیمنٹ کا افتتاح ہے تم اس میں شریک نہ ہونا۔ شاید وہ ولیم پارکر کو بچانا چاہتا تھا، لیکن یہ جو ولیم پارکر ہوتا ہے یہ کنگ کو بھی بچانا چاہتا ہے، تو یہ اس لیٹر کے بارے میں جا کے کنگ کو بتا دیتا ہے، اور کنگ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فائنلی 4 نومبر 1605 کو اس پلان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ جب کنگ کے آدمی بیسمنٹ کی چھان بین کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو 36 بیرل بارود اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا گوئے فاکس، وہ وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد انگلینڈ میں ہر سال 5 نومبر کو بون فائر نائٹ یا گائے فاکس نائٹ بھی منائی جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی ان کی ہسٹری کی، اب چلتے ہیں ان کے لٹریچر کی طرف۔ اس ایج میں بھی ڈرامہ، ایسے اور پوئٹری فیمس تھے۔ پوئٹری کی بات کی جائے تو جو فیمس پوئٹ تھے وہ تھے جان ڈن۔ انہوں نے ایلزابیتھن ایج میں بھی ورک لکھا تھا، تو ان کو ہم نے اپنی ایلزابیتھن لٹریچر والی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔
انہوں نے بیسیکلی ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی میٹافزیکل پوئٹری، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو نام ہے نا میٹافزیکل، یہ ایک کریٹک تھے سیموئل جانسن، انہوں نے دیا تھا، لیکن یہ جو میٹافزیکل پوئٹری تھی یہ جان ڈن نے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ یہ جو میٹافزیکل ہے نا، یہ پوئٹ کے ایک ایسے گروپ کو شو کرتا ہے جو اپنے ورک میں کنسیٹ کا استعمال کرتے تھے۔ اب بیسیکلی دوستوں یہ جو کنسیٹ ہے یہ فیگوریٹو لینگویج کی ایک ٹائپ ہے جس میں پوئٹ یا رائٹر دو بالکل مختلف چیزوں کا موازنہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بروکن ہارٹ از لائک اے ڈیمیجڈ کلاک، کہ ایک ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی کی طرح۔ اب یہ جو دل ہے اور گھڑی ہے دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن رائٹر نے ان کو کمپیئر کیا ہے۔ اس طرح کا جو موازنہ ہوتا ہے نا یا کمپیریزن ہوتا ہے اس کو کنسیٹ بولتے ہیں۔ اب باقی جو ان سے میٹافزیکل پوئٹس تھے ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ پہ آتے ہیں جارج ہربرٹ، ان کا لائف سپین 1593 سے 1633 تک تھا۔ یہ چرچ آف انگلینڈ کے پرائسٹ بھی تھے۔ جان ڈن کے بعد ان کا میٹافزیکل پوئٹری میں بہت اہم رول ہے، انہوں نے میٹافزیکل پوئٹری کو آگے بڑھایا تھا۔ ان کو ریلیجیس سے کافی لگاؤ تھا تو انہوں نے ریلیجیس میٹافزیکل پوئٹری لکھی تھی۔ ان کے نوٹیبل ورک میں آتا ہے دا ٹیمپل۔ سیکنڈ پہ آتے ہیں اینڈریو مارول، ان کا لائف سپین 1621 سے 1678 تک تھا۔ مطلب کہ انہوں نے جیکوبین، کیرولین ایج، پیورٹن ایج اور ریسٹوریشن پیریڈ بھی دیکھا تھا۔ یہ اپنے ورک میں سٹائر کا یوز کرتے تھے اور بیسیکلی یہ ایک پولیٹیشین بھی تھے۔ ان کے نوٹیبل ورک میں آتا ہے ٹو ہز کوئے مسٹریس۔ تھرڈ پہ آتے ہیں ریچرڈ کراشا، ان کا لائف سپین 1612 سے 1649 تک تھا۔ مطلب انہوں نے کیرولین ایج میں ورک لکھا تھا۔ یہ میٹافزیکل پوئٹ تھے اور انہوں نے جارج ہربرٹ سے میٹافزیکل پوئٹری سیکھی تھی۔ یہ بھی ان کی طرح ریلیجیس میٹافزیکل پوئٹری لکھتے تھے۔ ان کا ایک نوٹیبل ورک ہے ایپیگرامیٹیکم سیکرورم لائبر۔ یہ ورک انہوں نے 1634 میں پبلش کروایا تھا اور یہ ان کا فرسٹ ورک تھا۔ فورتھ پہ آتے ہیں ہنری وان، ان کا لائف سپین 1621 سے 1695 تک تھا۔ انہوں نے بھی جارج ہربرٹ سے سیکھی تھی میٹافزیکل پوئٹری اور یہ بھی ان کی طرح ریلیجیس میٹافزیکل پوئٹری لکھتے تھے۔ ان کا ایک فیمس ورک ہے دا ریٹریٹ۔ ففتھ پہ آتے ہیں ابراہم کولے، ان کا لائف سپین 1618 سے 1667 تک تھا۔ یہ انگلش پوئٹ تھے اور ایسائسٹ بھی تھے۔ یہ صرف 15 سال کے تھے جب انہوں نے اپنا پہلا ورک پوئٹیکل بلاسمز 1633 میں پبلش کروایا تھا، اور صرف 10 سال کے تھے جب انہوں نے یہ ورک لکھنا شروع کیا تھا۔ ان کا ایک فیمس پوئم ہے دا مسٹریس جو انہوں نے 1647 میں پبلش کروائی تھی۔ یہاں تک تو بات ہوگی اس ایج کی پوئٹری کی۔ اب چلتے ہیں ایسیز کی طرف۔ اس ایج کے فیمس ایسیسٹ کی بات کی جائے تو نو ڈاؤٹ وہ فرانسس بیکن تھے۔ انہیں بھی ہم نے اپنی ایلیزابیتھن لٹریچر والی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا پہلا ایسیز کا جو ورک تھا وہ پبلش کروایا تھا 1597 میں، اور اس وقت ایلیزابیتھ تھی رولر انگلینڈ کی۔ 1612 میں انہوں نے سیکنڈ ایڈیشن پبلش کروایا تھا جس میں 38 ایسیز تھے، اور 1625 میں انہوں نے تھرڈ ایڈیشن پبلش کروایا تھا جس میں 58 ایسیز تھے۔ ایسیسٹ میں ایک اور نیم بھی آتا ہے جنہیں رابرٹ برٹن بولا جاتا ہے۔ ان کا لائف سپین تقریباً 1577 سے 1640 تک تھا، اور یہ اپنے ورک دا اناٹمی آف میلن کولے کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ ڈرامہ کی بات کی جائے تو اس ایج کی شروعات میں ڈرامہ پیک پر تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈاؤن ہوتا گیا۔ اس ایج کے فیمس ڈرامٹسٹ میں آتے ہیں ولیم شیکسپیئر۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنی بہت بڑی بڑی ٹریجڈیز لائک ہیملیٹ، اوتھلو، میکبتھ اور کنگ لیئر اسی ایج میں لکھی تھیں۔ سیکنڈ پہ آتے ہیں بین جانسن، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، ان کے ورکس میں کافی ہیومر اور سٹائر پایا جاتا تھا۔ تھرڈ پہ آتے ہیں جان ویبسٹر، ان کا لائف سپین تقریباً 1578 سے 1632 تک تھا، اور یہ بھی اپنی ٹریجڈیز کی وجہ سے کافی فیمس تھے۔ ان کا ایک نوٹیبل ورک ہے دا وائٹ ڈیول جو انہوں نے 1611 میں پبلش کروایا تھا۔ یہ تھا کچھ جیکوبین ایج کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔